السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ آج جس ہم سورہ مبارکہ کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطع توڑ دینا، علیحدہ کر دینا۔ ان کا حقیقی مفہوم کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اور یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ قرآن شریف کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز ان حروف مقطعات میں سے ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے ابھی الف لام میم پڑھا ہے، اگلی سورہ آل عمران الف لام میم سے اسٹارٹ ہوگی، آگے چل کے کچھ پاروں پہ جائیں گے الف لام میم را، الف لام میم صاد میم، یہ 3 الگ الگ الفابیٹس ہو گئے۔ اسی طریقے سے آخری پاروں میں آپ لوگ ہا میم حوامیم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ہا میم 2 الفابیٹس۔ اسی طرح حروف مقطع ایک الفابیٹ بھی آیا ہے قرآن میں، 3 صورتیں ہیں۔ سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون، سورہ قاف والقرآن المجید، قاف سے اسٹارٹ ہوئی ہے، اور سورہ صاد والقرآن ذی الذکر۔ نون، قاف اور صاد، یہ 3 صورتیں ایسی ہیں، سورہ قلم، سورہ قاف، سورہ صاد، اس میں ایک حروف مقطع ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الکتاب، وہ روشن کتاب۔ اس کو الکتاب کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن کی جو اصل پیشن گوئیاں تھیں دوستوں، وہ سابقہ کتابوں میں بھی موجود تھیں۔ تورات، زبور، انجیل، ان سب میں قرآن کی پیشن گوئیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ الکتاب، کیونکہ انہی کی کتابوں کا پھر ذکر بھی آئے گا یہاں، تورات، زبور، انجیل، یہ سب سابقہ امتوں کی کتابیں ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری ہدایت کامل ہو کے الکتاب قرآن شریف بن گئی ہے۔ لہٰذا یہ اب ہدایت کے لیے فالو جو ہوگی کتاب، وہ صرف یہ ہوگی، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن شریف کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور کوئی نہیں کرے گا۔ اگر کافی لوگ قرآن شریف کو معاذ اللہ ہٹا دیں اس روئے زمین پہ، تو لاکھوں حفاظ کی کمیٹی تشکیل ہوگی اور قرآن شریف پھر آ جائے گا۔ الکتاب، اس کو مٹانا نہیں ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پہ باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اس کا نازل کیا جانا ہے حکیم حمید ذات کی طرف سے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ لوگ کافی ایسے واقعات پڑھیں گے جن کو عقل تسلیم کرنے سے بالکل قاصر ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرست لوگوں نے جب اس میں جلایا، آگ میں ان کو کھدوا دیا اور جلوانے کی ایک ناکام سازش کری، تو اللہ نے کیا بولا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا اور ٹھنڈی والی بھی ہو جا آگ ابراہیم کے لیے۔ یعنی جو اللہ اس آگ کے اندر آج حرارت رکھتا ہے، وہی آگ اللہ کے حکم سے سلامتی اور ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے قرآن شریف کا، اس میں ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جس کو عام انسان عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔
اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اجزا مارا، لاٹھی ماری سمندر پہ، فکان کل فرقن کالطود العظیم، جو سمندر ہے وہ پھٹ کے ایک دم الگ الگ پہاڑوں کی طرف. اس کو عقل تسلیم کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم کا عذاب برحق ہے تو ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جنت میں جانا لازم سارے اہل ایمان کو ہے، جو کہ اہل ایمان اپنے دلوں میں وہ ایمان پیدا کریں، تن من دھن لگائیں تو ان کو میں جنت میں لے کر جاؤں گا. اس میں بھی کوئی پھر شک نہیں ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور آپ لوگوں نے غور کری ہوگی یہ بات کہ آخری پاروں میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. قسمیں آپ لوگوں نے دیکھی ہیں، والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والنازعات غرقا. یہ ساری کی ساری قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اللہ کا کتاب تو یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اللہ کتابوں کی قسمیں کیوں کھا رہے ہیں وہاں پہ؟ کتاب کے آخر میں قسمیں کیوں کھا رہے ہیں وہاں پہ؟ تاکہ میں اور آپ قرآن کے کنکلوژن پہ جب قسم کوئی کھائی جاتی ہے تو یہ اس بات کی گواہی اور دلیل ہوتی ہے کہ میرا کلام جو ہے وہ شک سے پاک ہے. اس علوم کے علاوہ جتنے علوم ہوں گے، اس علم کے علاوہ جتنے علوم ہوں گے، ان میں لازماً روئے زمین پہ آخری کتاب جو بھی ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی شک، کوئی نہ کوئی ڈسکارڈنس، کوئی نہ کوئی ڈیفارمیٹی، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے ہوئے اس کتاب کے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ویسے تو قرآن ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے استفادہ اور فائدہ کون حاصل کرے گا؟ ھدی للمتقین. اور یہ متقی کیا ہوتے ہیں؟ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں وقع یا یقی سے بنائے. آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا عذاب سے. وقنا، تقویٰ، وقع، یقی، خود بچنا اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی حدود کی پامالی سے، اللہ کی تمام احکامات جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لازم کرو اپنے اوپر، قرآن کے رستے کو فالو کرو. اللہ کی حدود کی پامالی سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے سے، ان ساری چیزوں سے بچنا. آپ میں سے سارے کے سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ سود جو ہے وہ غلط چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو، یہ آپ لوگ خود جانتے ہوں گے. اسی طریقے سے بد نظری یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، بد کلامی، گالم گلوچ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو انسان کے اندر اگر فطرت سلیمہ مس نہ ہوئی ہو اور اس کے اندر وہ اخلاقی حس موجود ہو تو کافی حقائق پہ انسان خود بخود پہنچ سکتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ان متقیوں کے اوصاف کیا ہیں؟ جیسے درخت کو اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس قرآن کے بھی تو کچھ پھل ہیں نا. پھل سرسبز، شجر مبارکہ کے پھل سرسبز کون ہیں؟ یہ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر. اب ان کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں. وہ کون اوصاف کے شخصیات کون ہیں؟ ان کو دیکھو، ان کو سمجھو، یہ شجر مبارکہ کے پھل ہیں. ان کے اوصاف کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ ایمان رکھتے ہیں بالغیب پہ. تعویل عام کے لحاظ سے وہ انسان جو یہ سمجھ لے کہ سوائے مادے کی دنیا سے مجھے آگے جانا ہی نہیں ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس کے آگے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ یہیں لٹکا کے رکھے گا آپ کو. آگے کی دنیا کو ویریفائی کر لے، ان مٹیریلسٹک دنیا کے علاوہ یہ سمجھ لے کہ کوئی اور دنیا آنی ہے جس میں مجھے جواب دہی کرنی ہے. تو جو شخص یہ سمجھ لے کہ مٹیریل میں ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے بیونڈ بھی کچھ ہے، اس کے لیے قرآن میں ہدایت ہوگی. اور جو یہ سمجھ لے کہ مٹیریلزم پہ ہی ساری دنیا قائم ہے اور غیب کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، جنت دوزخ کچھ ہے ہی نہیں، اور دوزخ کا جلانا عذاب برحق ہے ہی نہیں، اور جنت میں جانا ممکن ہے ہی نہیں، یہ اگر ایسے اوصاف رکھیں گے تو آئی ایم سوری، قرآن میں بولتا رہوں گا کوئی ہدایت سمجھ نہیں آئے گی. وہی حاصل کرے گا جو اس مٹیریلسٹک دنیا کے علاوہ بیونڈ دیکھ لے، اس کے آگے دیکھ لے. اور وہ آگے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. جو اصل حقیقت اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ انسانوں کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، یعنی جو سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ اصل حقیقت نہیں ہے. اس دنیا اور آخرت کے معاملوں میں اس سے زیادہ پختہ شے کوئی اور نہیں ہے، اس سے زیادہ پختہ علم اور کوئی نہیں ہے. وہ حقائق جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے اور وہ حقائق جو کانوں سے سنے نہیں جا سکتے. غیب پہ ایمان لاؤ تو بات چلے نا. اور غیب پہ ایمان کا مظہر کیا ہے؟ غیب پہ ایمان کو جوڑے گا کیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. کہ نماز کو قائم کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے اور بس ٹکرے مار کے سو نہیں جانا ہے. دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے. رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدے والوں کے ساتھ سجدے کرو. یا آگے آپ لوگ پڑھیں گے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان نے جو خود مال کمائے اس میں یہ نہیں سمجھے کہ اس کی کوئی علم کی ذہانت اور فتحانت ہے جس کی وجہ سے اس نے مال کمائے. نہیں، وَمِمَّا، ہم جو دے رہے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کس میں خرچ کرتے ہیں؟ نیکی میں، بھلائی میں.
اپنے نو کی حاجات کو رفع کرنے میں، صلح رحمی میں، کسی کی مشکلات کو دور کرنے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں اس سے بھی، بما انزل الیک، جو اس قرآن میں ہم نے نازل کیا ہے، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان پہ بھی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ ان کا شدید ترین یقین ہوتا ہے۔ انہی لوگوں سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے، اس سے پہلے جو یہود اور سارے کے سارے عیسائی تھے ان کا بھی آخرت پہ ایمان بین بین تھا، لیکن ان کے یہ کانسیپٹ بگڑ گئے تھے کہ ہمارے وہاں چھڑانے والے ہیں، بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں معاذ اللہ ہیں، وہ چھڑا لیں گی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، اصل میں ایمان کے حقدار آخرت میں یہ لوگ ہیں، یعنی پہلا گروپ جو کہ حق کو پہچاننے کے بعد ہر چہ بعد آباد، پھر وہ نہیں دیکھتا آگے کیا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور لازم بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمل کے اعتبار سے سب سے مؤثر شے جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ اگر ایمان بالآخرہ ہی نہ ہو تو انسان کبھی سیدھا چلے گا ہی نہیں۔ اگر ایمان بالآخرہ ہو تو انسان سیدھا چلے گا کہ ہاں مجھے اٹھنا ہے، جواب دہی کرنی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، میں نے جس کی دل آزاری کری ہے اس کا مجھے جواب دینا ہے، میں نے جس کا مال کھایا ہے اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اگر یہی ایمان نہ ہو تو آپ لوگ کو پتہ ہے ہوگا کیا؟ اگر اس ایمان میں کمی آ جائے تو توحید بھی ایک عقیدہ بن کے رہ جائے گا، مسلمانوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ جذبہ و جنوں باقی نہیں، نماز و روزہ، قربانی و حج سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ یہ سارا کا سارا علم جو ہے توحید بھی پھر ایک عقیدہ بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں غفور اور رحیم ہے بھائی، وہاں پہ شدید العقاب بھی تو ہے، پکڑنے میں بھی تو بہت سخت ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ یہ ہیں لوگ جو کہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کے اوصاف میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں، ان کے اوصاف دیکھیں، 12 برس کی کمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے ایسے لوگ پروڈیوس کرے، اس قرآن کے ذریعے پروڈیوس کرے، جن کے اندر وہ جبلی ہدایت قرآن کے ذریعے سے پیوست ہو چکی تھی۔ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا اس گروپ کا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، جبلی ہدایت پہ ہیں۔ ایک سلیم الفطرت انسان کے اندر یہ میں نے ہدایت رکھی ہوئی ہے ٹو آئیڈینٹیفائی گڈ اینڈ ایول، اٹ از ان دیئر، اٹ از دیئر، لیکن اب اس پہ قرآن کا جب نور برسے گا تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے کامل ہدایت پہ ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آخرت میں بھی فلاح یاب ہوں گے۔ دنیا میں بھی فلاح رکھوں گا میں ان لوگ کے لیے، اور آخرت میں بھی۔ اور مفلحون کا لفظ آپ لوگ سمجھ لیجئے، مفلحون بیسیکلی کہا جاتا ہے ایسی باطنی حقیقت تک پہنچ جانا جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ پہنچ جائے۔ لہٰذا بتا دیا گیا ہے کہ قرآن سے جو فائدہ لینا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو، پہلے گروپ کے اندر آؤ۔ لیکن اس کے برعکس اب دیکھیں دوسرے گروپ کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ اے نبی بے شک وہ لوگ، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، کفر میں کیا آ گیا؟ وہی اہل قریش جو کہ حق کی دعوت کو جان بوجھ کے پہچاننے کے رد کر دے۔ نصف و نہار پہ سورج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسا ایک سورج چمک رہا ہے جس کے اندر سارا کا سارا خیر موجود ہے، بھلائیاں موجود ہے، اس کے باوجود نصف و نہار پہ سورج چمک رہا ہو اور آپ ٹھوکر کھا رہے ہو تو غلطی سورج کی نہیں ہے، آپ کی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے نبی، انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، چاہے سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، چاہے دعوت دیں یا نہ دیں، لا یؤمنون، وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے ضد کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے، لا یؤمنون۔ قرآن آپ لوگ پڑھ چکے آج ایک رکوع، اس کے باوجود اگر آپ لوگ اس کو ایکسرسائز بنا کے رکھ لیں گے تو دیکھ لیجئے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے۔ ایکسرسائز نہیں بنانا ہے، ہدایت کی طلب پیدا کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے آج کی رات کہ اسی قرآن کے ذریعے اپنی زندگیاں ڈھالیں گے، نہیں تو نہیں ڈالیں گے۔ اللہ کے یہاں 70-30% ریشیو نہیں چلتا، اللہ کے یہاں 100% ریشیو چلتا ہے۔ تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے نبی آپ ان کو چاہے دعوت دیں، سمجھائیں، ڈرائیں، دعوت تبلیغ کچھ بھی کر دیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ایک وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ سننے پہ ان کو مجبور نہیں کر رہا ہے۔ سنی انسنی کر دی، اب اللہ تعالیٰ سننے نہیں دے گا، اور اس کا نتیجہ 7ویں آیت میں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، ان کی ابصار، نگاہوں پہ مہر لگا دی ہے۔ حق کو جان بوجھ کر پہچان کر کے رد کر دینا اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور پہ۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے تو پردے ہیں، ان کے دلوں کے آگے پردے ہیں، ان کے دلوں کی سماعت کو محروم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔
اسی طریقے سے قلوبہم دلوں کے ساتھ ساتھ وعلی سمعہم ان کے سننے پہ بصارت پہ وعلی ابصارہم غشاوہ آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے میں نے. اب جتنا وہ بھٹکنا چاہیں بھٹکتے رہیں گے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا روز قیامت. دنیا میں بھی عذاب ہوگا. دنیا میں بھی یہودیوں کا کیا اشر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. مغضوب علیہم قوم ہے دوستوں، یہ اللہ کی نافرمان شدید ترین. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پھاڑ کے دکھا دیا پھر بھی ایمان نہیں لائے. کچھ دیر تک ایمان لائے پھر وہی اپنی حرکات پہ آ گئے، ہٹ درمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے. آج آپ لوگ یہ دیکھ لیجئے، یہ جو میں پورا کا پورا تفصیل آپ لوگ کو سمجھائی ہے میں نے پہلے رکوع میں، کوشش کریں اور اپنے اندر دوربینی کر کے جھانکیں کہ خدا نہ کرے وہ دلوں کی سختی اور آنکھوں کے آگے پردے اس امت مسلمہ پہ بھی تو نہیں آ گئے. یہ آپ لوگ سوچیں، کیونکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو صرف اور صرف ایک ریچول کے حساب سے پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے آخرت میں تو عذاب دوں گا میں، اور دنیا میں بھی مل رہا ہے. امت مسلمہ دنیا میں بھی کوئی سرخرو نہیں ہے. آپ لوگ یہ دیکھ لیں، قرآن کو حضور نے بولا تھا کہ اس کو صرف ایک ذہنی سہارا نہیں بنانا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس کو سوچنا، سمجھنا، غور اور فکر کرنا ہے اس پہ، اس کی تلاوت کرنا صبح اور رات تاکہ آخرت میں بھی فلاح پا سکو. اب دنیا کی جو ناکامی اور ذلت ہے وہ تو ہمارے اوپر تھوپ دی گئی ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی بین الاقوامی فورم پہ مسلمان نام کی کوئی شے آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی. اور آپ لوگ آج سارے کے سارے اپنے دلوں میں دیکھیں کہ کہیں وہ ذلت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی تو نہیں ڈال دی ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب آخرت کا معاملہ رہ گیا تو اللہ اپنی رحمت سے کوئی دستگیری کر لے، لیکن عمل کے اعتبار سے تو ہم لوگ سارے کے سارے عذاب کے مستحق. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ نے جو پڑھایا ہے سنایا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. صدق اللہ العظیم. آمین یا رب العالمین.